السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی چیزیں ہیں جو قبل از آغاز میں بخوبی جانتا ہوں کہ اس وقت آپ سب نے ایک خاص وقت پروگرام کے حوالے سے گزارا ہے اور بہت سارے پروگرامز کے حوالے سے آپ آگے تشریف لائے ہیں۔ اور یہ بریک کے بالکل نزدیک کا وقت ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ جو کچھ چیزیں خصوصاً اس موقع پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور اپنے اساتذہ صاحبان کے سامنے، تو میں کوشش کر لوں گا کہ جو بریک کے ٹائم تک کچھ منٹس ہیں انہی منٹس کے اندر محدود رہتے ہوئے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ استاد ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، یہ الگ چیز ہے کہ آج قحط الرجال ہونے کی وجہ سے یا مختلف چیلنجز ہونے کی وجہ سے کون کون اس فیلڈ میں کس اعتبار سے کام کر رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال یہ سعادت کا مقام اس لیے ہے کہ ہمارے مکرم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب کی نسبت جو ہے اپنی ذات مقدس کی طرف کر کے اسے عزت و کرامت کا تاج جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے مبعوث فرمایا گیا بحیثیت معلم۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کے ناطے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف نسبت ہے تو ایک انسان کے رونگٹے کھڑا ہونا چاہیے جب وہ یہ سوچے کہ یہ میرا استاد ہے، جب وہ اس کی طرف دیکھ کے یہ اس کے ذہن میں آ جائے کہ یہ استاد رہ چکا ہے اور یہ بات کہ میں استاد ہوں، تو اسے خود دیکھ لینا چاہیے، اپنے اندر جھانک کر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میرا منصب کیا ہے اور میرا فرض منصبی کیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہے اور میرے فرائض کیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اس مقام کو کس حد تک گرا دیا ہے، جس کے لیے اسفل السافلین جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کی اس دنیا میں۔ لیکن جہاں تک پوری دنیا کے متعلق اگر آپ جانیں کہ کس ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کے تعلق سے وہاں کے اساتذہ صاحبان کا جو ہے ایک رول کیا ہے، ایک کنٹریبیوشن کیا ہے، اور جہاں اساتذہ صاحبان کو وقار ملا ہے وہاں ان کی حالات کیا ہے، وہ غالباً ہم جیسے حالات زار کے شکار نہیں ہوں گے۔ آج صبح ہی جو سی اوز کا گروپ ہے اس میں کل بھی ایک میسیج آئی ہوئی تھی اور صبح بھی جاپان کے متعلق، ٹوکیو کے متعلق ایک میسیج آئی ہوئی ہے۔ تو کبھی کبھار یہ چیزیں جو ہے مبنی بر حقیقت کے بجائے حکایات، مبنی بر حکایات ہوتی ہیں کہ ان چیزوں سے ایک سبق لے لیا جائے، ان چیزوں سے ایک درس لے لیا جائے۔ وہاں پہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر ٹیچر کے پاس ایک طالبہ جاتی ہے اور نکلتے سمے وہ
چلتے چلتے یہ دیکھ رہی ہے وہ بچی کہ ہمارے ارد گرد جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں یہ کود کود کر جا رہے ہیں، یہ اچھل اچھل کر جا رہے ہیں، تو یہ بچی اپنے استاد مکرم سے سوال کرتی ہے کہ ایسا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جواباً پروفیسر صاحب یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز بھی برداشت نہیں کرتے کہ جہاں میرے چھاؤں پڑے ہوئے ہیں ان چھاؤں پہ بھی ہمارے قدم جو ہیں وہ قدم پڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جہاں سے جا رہے ہیں یہ بچے تو پہلے سے رخ ہی کہیں اور کر لیتے ہیں، لیکن یہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے کہ جہاں ہمارے چھاؤں ہیں، ہمارا سایہ جہاں تک پڑا ہوا ہے وہاں پہ ان کے پاؤں بھی پڑ جائیں۔ ہاں، اگرچہ آج کی دنیا کا حقیقت حال جو ہے وہ کچھ مختلف ہے، لیکن اس میں صرف بچوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو استاد کہنے والے اور اس منصب سے جڑے ہوئے جو ہیں اس میں ہمارا بھی عمل دخل ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات جو ہمیں ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ وہ منصب ہے جس کی نسبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جہاں تک باعمل مسلمانوں پر جو مسلم معاشرہ ہوتا ہے اس کی تشکیل کے اندر جو کلیدی رول جو نبھا رہا ہے وہ ایک استاد ہی ہے، جو یہاں ایک باغباں کی مثل ہے، اسے دیکھنا ہے اس کی یہ جو باغ ہے تو باغباں کی حیثیت سے میرے فرائض کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور کب کس چیز کی ضرورت ہے، وہ بہرحال بحث استاد بحث باغباں اسے ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ اصل ایک استاد مکرم کی جو اصل حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں مصروف رہنا ہے۔ یہ آپ خود دیکھ لیں کہ جو یہ کہے کہ میں استاد ہوں اس کی کوشش اول سے آخر تک جو ہے وہ کس طریقے کی رہنی چاہیے۔ اس لیے بارہا کہا جا رہا ہے کہ کم از کم ایک استاد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا ماحول مجھے کریٹ کرنا چاہیے جس سے بچے اس کام میں لگ جائیں کہ ہمیں صرف اپنی اصلاح نہیں بلکہ سارے لوگوں کی اصلاح درکار ہے۔ صبح ایک بچی آئی سامنے، اس نے بہت ساری چیزیں بتائی کہ ہم آج کے اس موقع پہ شکریہ ادا اگر کر رہے ہیں تو کن چیزوں کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس میں داخل تھی، اور اگر ایک بحیثیت استاد وہ دیکھیں کہ اس سے پتہ یہ چل جاتا ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب کچھ نکات جو ہیں جو نوٹ کیے ہوئے ہیں میں زیادہ ٹائم لیے بغیر ان کی طرف آ جاتا ہوں کہ اگر ایک استاد اپنے آپ کو ایک کامیاب استاد دیکھنا چاہتا ہے تو اسے کون سے اعمال کرنے چاہیے، اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو اس چیز کے لیے یہ چیز کہ ہر صحبت جو ہے خواہشی ہو یا بری اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھے اور برے مصاحب کی مثال، اچھے اور برے دوست کی مثال وہ کیا ہے کہ مشک اٹھانے والے اور بٹھی جھونکنے والے کی طرح ہے۔ ایک تو ہے جو مشک لیے پھر رہا ہے اور دوسرا جو ہے جو بٹھی کو جھونک رہا ہے۔ مشک اٹھانے والا تمہیں تحفہ دے گا، یا تم اس سے خریدو گے یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو آئے گی،
ٹھیک ہے مت خریدیں، لیکن اس کے ساتھ مشک جو ہے تو کم از کم اگر آپ خریدیں گے نہیں لیکن ضرور آپ کو خوشبو ہی آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو یہ صحبت میں اختیار کیا ہوا ہوں، چاہے فرینڈ سرکل ہے، چاہے کلاس روم ہے یا کلاس روم سے باہر، جہاں بھی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں اسے یہ دیکھ لینا چاہیے کہیں میرا جو گھر ہے اس نے مت بٹھی کی شکل لے لی ہے، کہیں میرا جو فرینڈ سرکل ہے اس نے مت بٹھی کی شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ سبھی چیزیں جو ہے وہاں ایک انسان کو دیکھنا چاہیے، وہاں ایک طالب علم کو دیکھنا چاہیے، وہاں بحث استاد ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم دیکھیں تاکہ وقت وقت پہ صحیح رہنمائی کر سکیں۔ اب اگر وہاں پہ خوشبو آئے گی جو مشک لیا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف سے جو بٹی جھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے ناگوار بو آئے گی، تو اس لیے یہ بہرحال ہر صورت میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ طلبہ طویل عرصے تک روزانہ استاد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، لہذا استاد کی ذات میں پائے جانے والے اوصاف غیر محسوس طور پر اس کے طلبہ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی کبھار ان الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں کہ آخر چھک کون، یہ ان کی خاندانی خصلت ہے، یم گئی یہ یم گئی ہوتی۔ بہرحال یہ صحبت ہی کا اثر ہوتا ہے، اور استاد جو ہے بالکل غیر محسوس طریقے سے آپ کس قسم کی ایکٹیویٹیز کلاس روم کے اندر کر لیتے ہیں۔ ایک دو بچیاں جو ہمارے سامنے آئیں ان نے ایسی چیزیں ہمارے سامنے رکھی، غالباً ہم دوران کلاس روم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، چاہے آپ کا پازیٹیو پوائنٹ ہے یا چاہے آپ کا نیگیٹو پوائنٹ ہے، بہرحال غیر محسوس طریقے سے بچے ان چیزوں سے متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اب یہ کیا معلوم کہ محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے جو آپ تربیت دے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط؟ بہرحال ایک استاد کو ہر کسی طور سے یہ دیکھ لینا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر استاد خوش اخلاق ہے تو اس کے طلبہ بھی حسن اخلاق کے مظہر ہوں گے۔ اس لیے بحث استاد ہمیں ذمہ داری ہے، ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جب اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کون سا لہجہ ہم اختیار کر لیتے ہیں، کس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ غیر محسوس طریقے سے ہی صحیح بہرحال ان کا ایک اثر ہوتا ہے۔ استاد جو ہے اس کے دل کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے وہ خیر خواہی کا ہونا چاہیے۔ تو اگر اس کے اندر خیر خواہی ہے ضرور یہ منتقل اس کے بچوں کی طرف ہوگی، طالب علموں کی طرف ہوگی، اور وہ بھی ساری انسانیت کے خیر خواہ جو ہیں ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر استاد نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کلاس روم کے اندر ٹیچر داخل ہوا اور اس کے اندر یہ چیز ہے تو ضرور گاندھی جی کو پڑھاتے ہوئے بھی یا کسی کمیونسٹ فلسفر کو پڑھاتے ہوئے بھی وہ ضرور آپ کو نیکی ہی کی دعوت دے، وہ آپ کو کمپیریزن میں پڑھائے گا کہ اس کے نظریے نے، اس کی آئیڈیالوجی نے ایک انسان کو کس چیز کی طرف مائل کیا، اور بہرحال آپ کو کن چیزوں کی طرف مائل ہونا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مکرم استاد کے پاس جو اور ایک چیز ہونی چاہیے وہ عفو درگزر کا پیکر ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز اس میں ہو تو ممکن ہے کہ اس کے بعد جو آنے والے بچے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جائے۔ اسی طریقے سے اگر خوش لباس ہے وہ تو طلبہ بھی یہ چیز سیکھ جائیں گے، اگر عاجزی ہے تو یہ چیز منتقل ہو جائے گی، اگر معاملات میں صفائی پسند ہے
याद रखिए, हमने आज जो है दीन कई मखसूस चीजों का नाम दिया हुआ है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि दीन मामलात है तो शायद गलत नहीं होगा। तो इस चीज में भी हम बहुत हद तक जो है, हम अगर ये कहा जाए कि हम सही रवैया इख्तियार नहीं कर रहे हैं, तो बहरहाल हमें देखना चाहिए, अगर मुझे इस इंसानियत को, इस दुनिया को, अपने तौलाब को, अपने घर वालों को कुछ देना है, तो बहरहाल मामलात जो है उनके अंदर भी एक उस्ताद जो है सफाई पसंद होना चाहिए। इस तरीके से आज हम देख लेते हैं कि जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, रोजाना अपडेटेड कुछ न कुछ आ ही जाता है। तो अगर मुकर्रम उस्ताद के पास ये आदत हो कि मुताले का शौक हो उसे, तब जाके वो एक अपडेटेड नॉलेज जो है अपने बच्चों की तरफ मुंतकिल कर सकता है। तो बहरहाल ये कुछ चीजें थी। अगर एक उस्ताद के अंदर ये हो, हम तो अल्लाह ताला से ये दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह, जितने अच्छे खासे औसाफ हैं जो एक उस्ताद के पास होने चाहिए ताकि ये मुंतकिल बच्चों की तरफ हो, तो अल्लाह से हम मांग सकते हैं कि या अल्लाह, ये सिफात जो है हमारे पास तो है नहीं, हमारे अंदर तो है नहीं, हमारी इस तरीके से किसी ने तरबियत नहीं की है कि हम पाकीज़ा रहें, कनात पसंद रहें, खुश लिबास रहें, खुश अखलाक रहें। ये चीज तो हम में है नहीं, लेकिन या अल्लाह, आपके बगैर और कौन है जो अता कर सकता है। कसम खाकर अल्लाह तबारक व तआला की मैं ये आपके सामने रख रहा हूं कि जरूर जिस तरीके से एक फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली को क़यामत के रोज भी पूछा जाए, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी पूछा जाएगा। हमें भी इस वक्त अगर 450 या 400 के करीब अगर बच्चे हमारे इस इदारे के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, हम उनके जिम्मेदार हैं। अब अगर देर आए थी सही, कम से कम हम सीरियस हो जाते इस हवाले से, क्योंकि जितनी सारी कमियां आप में हैं, अल्लाह कसम ये आपकी नहीं है। हाँ, इसमें रोल हो सकता है आपके दोस्तों का, इसमें रोल हो सकता है आपकी फैमिलीज का, इसमें रोल हो सकता है आपके पेरेंट्स का, लेकिन अगर मेजॉरिटी पोर्शन को देखें, अगर आप में कुछ प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इस वजह से है कि क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है वो हम में है। अगर अच्छाइयां होंगी हम में, तो जरूर आप की तरफ वो मुंतकिल होंगे। तो हमें इस मौके पे, जबकि गालिबन आपने वेलकम एड्रेस में भी सुना मोहतरम ज़हूर साहब से कि अगर कुछ आपने लाया है एज गिफ्ट, हम उनका वेलकम करते हैं। हालांकि आज से पहले भी और आज भी मैं कहता हूं कि हम बारहा इस चीज को डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि कल से ही आपने देखा एक रिवाज सा बन चुका है कि नहीं, इस तरीके से करना है, उसको देना है, ये करना है। तो इसके अंदर ऐसी पेचीदगियां हैं जो बहरहाल इस प्रोफेशन में नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, अब चूंकि मेजॉरिटी का डिसीजन ये था कि नहीं, हम तोड़ कैसे कर सकते हैं, चलो ठीक है, अगर किसी हद तक, किसी लिमिटेड लेवल तक अगर ये आ रहे हैं तो आने दे दीजिए, लेकिन जहां आप तोहफे लेकर आते हैं वहां हमें आप ये तोहफा नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप हमें जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहते हैं। वरना हमारे ये एक तालिब इल्म इससे पहले गालिबन नई बुक से थे, वो बाहर है आज, लेकिन मैसेज कर रहे थे। बहुत सारे हैं जिन्होंने मैसेज की हुई है थ्रू फेसबुक, या किसी ने व्हाट्सएप पे, किसी ने मैसेंजर पे मैसेज की हुई है कि हम आपका शुक्रिया अदा कर लेते हैं। लेकिन जहां एक बच्चा शुक्रिया अदा कर लेता है, वहां हमारे कंधे जो हैं जिम्मेदारियों से और नीचे दब जाते हैं।
تو جب تک ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں کہ جو کچھ منتقل ہمیں کرنا چاہیے پہلے وہ ہم میں آ جائے، تب تک آپ سیکھ نہیں سکتے. تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، اور میں آپ سب کے سامنے اس چیز کا اظہار کر لیتا ہوں کہ مجھے سب جو چیزیں میرے پاس آ جاتی ہیں، جہاں اچھائیاں ہیں ویل اینڈ گڈ، جہاں کوتاہیاں ہیں وہ ہم سب اپنے سر لے لیتے ہیں، کیونکہ مجھے بالکل اس چیز کا احساس ہے اگر یہ چیز آپ میں نہیں ہے صرف اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم میں نہیں ہے. میں بیسٹ پرنسپل یہ ذمہ داریاں جو میرے اساتذہ صاحبان کو اٹھانی ہے، شاید میں ہوں، شاید تو کیا میں ہی ہوں جو صحیح تربیت ان کی نہیں کر پا رہا ہے. مجھے میں وہ چیزیں ہیں نہیں کہ میں ان کی صحیح تربیت کروں، میں انہیں تھوڑا سا یہاں سے بتاؤں کہ صحیح رویہ رستہ کون سا ہے، غالباً مجھے میں نہیں ہے. اس لیے میں سب سے پہلے آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کا طلبگار جو ہے وہ سب سے پہلے میں ہوں. اگر مجھ میں وہ چیزیں آ جائیں شاید مجھ سے منتقل ہو کر آپ کے اساتذہ صاحبان تک پہنچ جائیں اور وہاں سے وہ آپ تک منتقل ہو جائیں. تو بہرحال یہ مختلف سکولز، مختلف ادارے، مختلف ایجنسیز جو ہیں مختلف طریقوں سے یہ پروگرامات جو ہیں انجام دے رہے ہیں، لیکن جب تک ہم ہیں، جب تک میں ہوں، جب تک یہاں پہ باحیا اساتذہ صاحبان ہیں، ہم وہ چیزیں نہیں ہونے دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پروگرامز میں ایک سائڈ سے میوزک چل رہا ہے، ریکارڈز چل رہے ہیں، فہد چل رہا ہے، کچھ ایسے طریقے ڈیولپ کیے گئے ہیں کہ ہاں سکول پروگرام ہے تو ان کو یہاں شامل کر دو. تو ہم یہاں کوشش کر لیتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ہم سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ غیر محسوس طریقے سے یہ چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں. اس لیے میں دعاؤں کا طالب ہوں اور امید کرتے ہیں آپ سب سے کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ اچھائیاں جو ہیں وہ ہم میں پیدا ہوں اور ہم سے وہ منتقل آپ کی طرف ہو. باقی السلام علیکم. Thank you, sir. Dear audience, it's time to wrap up this session. Let's remember that learning is a lifelong journey and teachers are our guiding lights. Thank you for joining us in the celebration of Teachers' Day. We look forward to another session ahead. Thank you.